شہد جو ہے وہ شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا مشروب بے حد پسند تھا. آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میچنگ دیکھتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے عمل کی میچنگ کتنی. کوک اچھی لگتی ہے. کوک کے بارے میں آپ ریسرچ رپورٹس دیکھیے, جہاں پر بلڈ جم جاتا ہے اس کے اوپر اگر کوک ڈال دیں وہ بلڈ صاف ہو جاتا ہے. کسی سڑک کے اوپر سے کسی جگہ سے داغ لگ گئے ہوں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوک کی براہ راست بلڈ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اور یہ کہ اس کے بارے میں جو تحقیقات ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کا نہ ہڈیوں پر اچھا اثر ہے, نہ بلڈ کے اوپر اچھا اثر ہے. صحت تو اس میں ہے ہی نہیں, صریحاً بیماری ہے. آپ خود پریکٹس کر کے دیکھیں, بظاہر ایسا لگتا ہے صرف کوک کی بات نہیں ہے. جتنے بھی ڈرنکس ہم یوز کرتے ہیں اس کو ایکسیسو یوز کر کے دیکھیں. ایک 7 اپ کے بعد دوسری 7 اپ پی کے دیکھیں, آپ خود آکورڈ فیل نہیں کرتے. تیسری دیکھیں, چوتھی دیکھیں, لیکن آپ شاید کو ایک بار یوز کر کے دیکھیں, دوسری بار تیسری بار آپ کو فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ٹھنڈے پانی میں شہد کو یوز کیا کرتے تھے, اور یہ بیسٹ علاج ہے, بیسٹ, صحت کے لیے بہت ہی مفید. یعنی اس کے واضح اثرات انسان کے کمپلیکشن پر بھی جو ہے مرتب ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ اندر جو ہے انسان کے خون پر, اس کے بلڈ پر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں جتنے فہم رکھنے والے افراد ہیں اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں شہد ضرور یوز کرتے ہیں. تو جتنی صحت والی چیزیں ہیں ان کو روزانہ کی ڈائٹ میں استعمال کرنا چاہیے. جیسے شہد کو جو ہے مشروب کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے ٹھنڈے پانی میں. آج کل کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ آپ کا پسینہ نکل جائے, ٹھنڈے پانی میں آپ شہد ڈال کے پیئیں, آپ دیکھیں گے آپ فوراً ایک انرجی فیل کریں گے, کیونکہ شہد ڈائریکٹلی انسان کو بہت جلد فائدہ پہنچاتا ہے. جتنی چیزیں صحت کے لیے رسول اللہ نے ایڈوائز کی ہیں ان کا کیمیکلی تجزیہ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ واقعتاً اس میں ایسی ریفائن چیزیں ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کہ شوگر کے پیشنٹس بھی جب اسے ہلکا پھلکا یوز کر لیتے ہیں تو انہیں بھی نقصان نہیں ہوتا الحمدللہ. تو جس کو رب نے شفا کہا اس میں بیماری نہیں ہو سکتی, اس میں خیر ہی خیر ہے. زخموں کے لیے شہد جو ہے وہ بہت زیادہ مفید چیز ہے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ تجربے سے باتیں پتہ چلتی ہیں. بہرحال شہد کو اپنی روزانہ کی خوراک میں ضرور شامل کر لیجئے. شہد کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسے دودھ میں ملا کر پئیں تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا پانی میں ملا کر یوز کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور ڈائریکٹلی آپ بغیر پانی کے جب یوز کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو ہاٹ واٹر میں یوز کریں اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, آپ اس کو کولڈ واٹر میں یوز کریں اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور اسے دودھ میں ملا کر پئیں تو اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ مختلف طرح سے اسے بیماریوں کے علاج کے لیے یوز کیا بھی جاتا ہے اور کرنا چاہیے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد کھلا دو. تو اس نے جا کر شہد کھلایا تو پیٹ کی بیماری کچھ اور بڑھ گئی. اور رسول اللہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کہ شہد کھلایا اور وہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کے کچھ اور شہد کھلا دو. اس نے جا کے دوبارہ کھلا دیا اور بیماری اور بڑھ گئی. تیسری بار وہ آیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ شہد سے تو بیماری بہت بڑھ گئی ہے, تو آپ بتائیے کہ اب اس کا کیا کریں. آپ نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے, تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, آپ اسے شہد کھلا دو. اس نے دوبارہ جا کے شہد کھلایا, یعنی تیسری بار شہد کھلایا تو اس کے پیٹ کی بیماری کو آرام آ گیا. تو شہد کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا تو یقیناً ہے, لیکن دور ایسا ہے جہاں لوگ بے یقینی میں مبتلا ہیں کیونکہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے. اس دور میں ہر ایک کا مائنڈ پریپئر ہو چکا کہ تحقیق کر لی گئی, انسانوں کی تحقیقات کے توسط سے جب میڈیسن موجود ہے تو ہمیں بہرحال دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت. ایک میڈیسن ہے جو, میں میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ میڈیسن کے
यूजेज से पहले कितनी ही चीजें हैं सादगी के साथ जो आप अपने खुराक के तवस्सुत से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से शिफा नसीब हो सकती है। तो शहद बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। मिसाल के तौर पर जिनका बीपी बहुत लो रहता है, शहद की वजह से बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से पेट के अमराज में खासतौर पर आप देखिए, जैसे अल्सर के मरीज हैं, मुस्तकिल शहद यूज करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसी तरह से शहद को जो है पेट की दीगर तकालीफ के लिए भी यूज किया जाता है। तो शहद के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था, अगर हम उससे देखना चाहें तो बहुत अच्छी गाइडलाइन हमें मिलती है। हजरत आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शीरीनी और शहद पसंद था। सही बुखारी की रिवायत है 5682 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह शहद से मोहब्बत रखते थे। और शहद के मशरूब के बारे में तो हमने देखा ही, आपको बेहद पसंद था। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स शहद चाट लिया करे हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त, उसको कोई बड़ी आफत नहीं आएगी, यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। ये रिवायत इब्ने माजा की है 3450 नंबर पर। तो देखें ये कितनी बड़ी पेशीन गोई है कि 3 दिन सुबह के वक्त, जो महीने में 3 दिन भी अगर शहद यूज कर लेता है तो बड़ी बीमारियों से महफूज हो जाएगा। और ज़ाहिर है रोजाना अगर इस्तेमाल करने का किसी को मौका मिलता है तो अल्लाह की रहमत और ज्यादा होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह के पास शहद का तोहफा आया, आपने हम सब को चाटने के लिए थोड़ा थोड़ा बांटा। मैंने अपना हिस्सा लिया, फिर मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह थोड़ा सा और ले लूं? आपने फरमाया अच्छा। इब्ने माजा की रिवायत है 3451 नंबर पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये बहुत अहम रिवायत है कि अलैकुम बिश्शिफाइन अल-असली वल कुरआन, लाजिम कर लो अपने ऊपर 2 शिफाओं को, एक शहद और दूसरे कुरआन। तो शहद से भी शिफा मिलती है। और कुरान हकीम के बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, शिफाउल लिमा फिस सुदूर, शिफा है जो कुछ सीनों में है, यानी इंसान के दिली अमराज की ये शिफा है।